کہ اگر آپ ملک کے بتدریج گرتے ہوئے یا بگڑتے ہوئے حالات کو دیکھیں، ان پہ غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا، یا پھر آپ شاید اندازہ لگا سکیں کہ جنوری 2012 میں اس ملک کے کیا حالات ہوں گے، ملک ہوگا نہیں ہوگا، کتنی مزید لوگ جاں بحق ہوں گے، کتنے لوگ ٹارگٹ کلنگز کا شکار ہوں گے، افراط زر کا حال کیا ہوگا۔ حالت یہ ہے کہ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے ملک کو تھریٹس ہو رہی ہیں کہ ایک تھرڈ وار جو پیٹریس کی ہے وہ غالباً یہاں پہ لڑی جائے گی، یا پاکستان کو ایسے دھکیلا جا رہا ہے ایسی حالات کے اندر کہ پاکستان کے دنیا یہ سمجھے کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کر کے اس کو مفلوج کرنے کے علاوہ پوری دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ پوری دنیا کو اب یہ یقین ہو گیا اس بات کا، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یقین کرایا جا رہا ہے، ان کو پورا یقین ہے کہ پاکستان جو ہے دہشت گردی کی ایک فیکٹری ہے، یہاں سے دہشت گرد ہم بناتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کو پوستے ہیں، اور ان کو پوری دنیا میں قتل و غارت کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یعنی یہاں پہ ہی اسامہ بن لادن پکڑا گیا، اور یہیں پہ اب دنیا کو یقین ہے کہ ایمن الزوائری جو ہیں اور دیگر القاعدہ کے جو قائدین ہیں وہ بھی یہیں سے ہی پکڑے جائیں گے، کیونکہ ان کو ہم چھپا کے رکھے ہوئے ہیں۔ کہ سب سے امپورٹنٹ میرے پاس سڈنی مارننگ ہیرلڈ جو ہے، یہ اس کی سٹوری آج نکالی۔ سڈنی مارننگ ہیرلڈ آسٹریلیا کا ایک اخبار ہے، بڑا قابل ذکر اخبار ہے، اور وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے پاکستان از ان ڈینجر آف کولیپس ود ان منتھس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی پاکستان کا اخبار نہیں کہہ رہا، یہ سڈنی مارننگ ہیرلڈ ہے جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان ڈینجر آف کولیپس ود ان منتھس۔ اور یہاں پہ ہمیں فکر ہے کہ ظفر قریشی ڈی جی ایف آئی رہتے ہیں کہ نہیں رہتے، یہاں پہ ہمیں یہ فکر ہے کہ فلاں ڈی سی او جو ہے وہ تبادلہ ہو گیا اس کا کہ نہیں ہو رہا۔ آپ کو میں بتاؤں اس سٹوری کے اندر جو لکھا ہے انہوں نے بڑا اپنی طور پہ کلیم کیا ہے کہ خدا نخواستہ کہ پاکستان وڈ کولیپس ود ان منتھس اینڈ ون آف دا مور انفلوئنشل کاؤنٹر انسرجنسی وائسز ان واشنگٹن سیز، یعنی ان کے اندر کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ the warning comes as the US scrambles to redeploy its military forces and diplomats in an attempt to stem rising violence in anarchy in Afghanistan and Pakistan۔ اور آگے ان کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ we have to face the fact that if Pakistan collapses, it will dwarf anything we have seen so far in whatever we are calling the war on terror now, said David McKilcullen, a former Australian Army officer who was a specialist advisor for the Bush administration and is now a consultant to Obama White House. The safety of the people around the world is at stake. آپ اس جملے پہ غور کریں کہ the safety of the people around the world is at stake۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان has 173 million people, 100 nuclear weapons, an army which is bigger than American army, and the headquarters of Al-Qaeda sitting in 2/3 of the country which the government does not control۔ یہ اس ہیرلڈ کا ان کا جو ہے یہ کلیم ہے۔ اور اگر یہ کافی نہیں ہے تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آج صبح نیو یارک ٹائمز نے جو سٹوری دی ہے وہ بڑی خوفناک سٹوری ہے۔ نیو یارک ٹائمز نے سٹوری جو دی ہے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اسپائز ٹرائی ٹو سلینگ آف اے جرنلسٹ، یعنی سلیم شہزاد کا جو قتل ہے اس کا ڈائریکٹ انہوں نے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں بالخصوص ISI اس کے ساتھ لنک کیا ہے۔ اور جین پرلیس کی یہ سٹوری ہے along with Erin Schmidt، اور وہ کہتے ہیں کہ Obama administration officials believe that Pakistan's powerful spy agency ordered the killing of a Pakistani journalist who had written scathing reports about the infiltration of militants in the country's military, according to American officials۔ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ new classified intelligence obtained before May 29 disappearance of the journalist Salim Shahzad from capital Islamabad, and after the discovery of his mortally wounded body showed that some senior official of the spy agency, the Directorate of Inter-Services Intelligence, directed the attack on him in an effort to silence criticism۔ ساری بڑی تعلیم پائی کہ حالات جو ہے بہت ہی خراب ہیں۔ وہ تو یہ کہ جب اگر آپ پراسٹیٹیوشن کریں گے تو لوگ آپ کو پراسٹیٹیوٹ کہیں گے، اگر آپ ننگے ہوں گے تو لوگ آپ کو ننگا کہیں گے، کہیں گے کہ آپ ننگے ہیں۔ یہ آپ نے خود اپنے اوپر تمام لعنت ڈالی ہے اور بلائی ہے۔ ضیاء الحق